اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو تکلیف تو ہوتی ہے لیکن سوال امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس لیے کرنا ضروری ہوتا ہے. جی کریں. تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی معذرت کے ساتھ، اگر الفاظ سخت ہوں تو غصہ مت کیجیے. کوئی نہیں کریں گے غصہ انشاءاللہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ چاروں امام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ چاروں ائمہ کرام جو ہے متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ تراویح 20 رکعت ہے کم از کم، اور یہی تسلسل جو ہے وہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے کہ 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اور کسی ضعیف روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کے اندر کسی مسجد میں جو ہے وہ 8 یا 11 رکعت وتر کو ملا کر پڑھائی جاتی ہوں. اور جو بعض علماء ہیں اسی سے دلیل پکڑتے ہیں کہ یہی ہماری دلیل ہے ایکچولی، جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے امت کے اندر عملی تواتر. اخبار احاد جو ہیں احادیث ہیں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، عملی تواتر سے چلا آ رہا ہے اور بزرگوں کے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. اچھا اب یہ میں کہوں گا تو آپ یہی کہیں گے کہ آپ جو ہے کہ ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو نہیں مانیں گے. صحیح ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، تو اس کے بعد کیا کہے گا؟ آپ کے پاس بزرگ ہی نہیں ہے کوئی پیچھے. اچھا ٹھیک، یہ مطلب جواب تفصیل سے دینا ہے. ہاں جی. آپ نے اتنے سارے سوالات ایک ہی سانس میں کر دیے ہیں. میرا خیال ہے اس میں سوال صرف آخری والا ہی اچھا ہے کہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو گیا تو وہ اس کو ہم بزرگ کون سے دیں گے؟ اب اس بزرگ سے آپ ادھیڑ عمر کے مراد لوگ لے رہے ہیں کہ بوڑھا بندہ کوئی نہیں ہے ادھر سب کو. نہیں، بزرگ سے مراد جو ہمارے لیے رہنما کی حیثیت، فرقوں کے بزرگ. اچھا اس میں ہے کہ بزرگ تو بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس جنہوں نے دین کی خدمات. جی ہم پیش کریں گے ان کو کہ جی یہ ہے امام رضا بریلوی صاحب جنہوں نے منظر الاسلام بریلی ایک مدرسہ بنایا اور فقہ حنفی میں جو ہے وہ 2 گروپنگ ان کی وجہ سے ہو گئی، ایک بریلوی بن گئے دوسرے دیوبندی بن گئے. اور یہ ہیں قاسم نوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا اور اس کی بنیاد پہ ایک دیوبند مکتبہ فکر کھڑا ہو گیا. تو ہم بزرگوں کا تعارف کرائیں گے. تو وہ انگریز چونکہ پڑھا لکھا ہے نا رضوان بھائی، تو وہ تو ہم سے پھر پوچھے گا کہ یار یہ آپ کی امت میں بزرگ جو ہیں وہ تفریق پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. کوئی قرآن میں تو واضح ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مت بٹو، فرقہ واریت میں مت بٹو. تو آپ جن بزرگوں کے تعارف کروا رہے ہیں کروڑوں لوگ لے کے وہ اپنی 2 ٹیمیں بنا کے لادہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ایون چائنا کے اندر بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اس کی بنیاد کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں. تو حالانکہ بریلی اور دیوبند یہ تو انڈیا کے 2 شہر ہیں. تو ظاہر ہے وہ انگریز پھر ہم سے یہ بھی تو پوچھے گا نا، پھر ہمیں ان کو کھول کے بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے اسلام کے فرقوں کے بزرگ ہیں. اگر آپ کو اسلام کے بزرگ چاہیے تو وہ قبروں میں ہیں 1400 سال پہلے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت، اور ان کے بعد وہ ائمہ جن کے اوپر سارے متفق ہیں. امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں. اور وہ سارے امام بھی آپس میں جو علمی اختلاف رکھتے ہیں اس میں بھی وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابہ کے اجماع کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیں. تو چونکہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو ہر فرقے کے اپنے اپنے بزرگ ہیں، اور ایک فرقے کے بزرگ جب دوسرے فرقے کے بزرگوں کو برا کہتے ہیں اس وقت ان کو خیال نہیں آتا کہ اگر کوئی انگریز آئے گا تو ہم کون سا بزرگ پیش کریں گے. دیوبندی کہیں گے ہم اپنے بزرگ پیش کریں گے. تو پاکستان میں تو اکثریت بریلویوں کی ہے، وہ کہہ دیں گے جی انگریزوں اینا دا بزرگ نہ مننا یہ بڑے گستاخ جے. وہ کہیں گے جی بریلوی نے بزرگ نہ مننا یہ بڑے مشرک جے. اور یہ جو بزرگوں کی بزرگی کا جن کو خطرہ ہے نا کہ بزرگ ناپید ہو جائیں گے، بزرگ ناپید نہیں ہوں گے. بزرگ جو شروع سے اسلام کے یعنی خدمات کرنے والے بزرگ ہیں ان کو آج تک لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ انہی کی کتابیں ہم نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں. ان میں سے کسی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے بزرگ کی لکھی ہوئی وہ کتاب نہیں ہے. ترجمہ کیا ہے، ترجمہ تو آپ گوگل سے بھی کروا سکتے ہیں آج کل کے دور میں، وہ تو آپ کسی بھی ٹرانسلیٹر سے کرا سکتے ہیں. قرآن کا بھی پہلا ترجمہ ایک گورے نے ہی کیا ہے نا انگریزی کے اندر، مسلمان نے تو نہیں کیا. وہ تو ایک لنگوسٹک کا ایشو ہے. باقی بزرگ آپس میں جتنی عزت افزائی ایک دوسرے کی کرتے رہے وہ میں نے بارہا دکھایا ہے کہ المہند علی المفند میں پہلے تو آپ اس کتاب کو دیکھیں جو حسام الحرمین ہے. حسام الحرمین کا مطلب ہے حرمین کی تلوار، جس میں 1905 میں 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے 5 علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگا کے علماء عرب سے اس کے اوپر سگنیچر لیے حسام الحرمین گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں ہم گستاخانہ عبارتیں.
اس کے بعد اس کے جواب میں جب علماء عرب نے ان کو کوسچنز بھیجے کہ آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہابی ہو گئے ہیں، نہ میں وہابی نہ میں بابی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو سمجھتے تھے آپ بابی ہیں، آپ تو وہابی ہو گئے ہیں، کیونکہ اس وقت صوفیوں کی حکومت تھی حرمین پہ. یہ 1925 سے پہلے کی بات ہے، جب وہ اہل حدیث کے آنے سے پہلے کی. انہوں نے کہا نہیں وہابی تو خوارج کی ایک جماعت ہے، پورا انہوں نے لکھا المہند میں. اب وہی مہند موجود ہے ان کے پاس، لیکن چندہ سارا سعودیہ سے لے رہے ہیں، جس میں محمد بن عبد الوہاب صاحب کو، جن کو سعودیہ والے مجدد مانتے ہیں، انہوں نے ان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے. اچھا، اس کتاب کے اندر حسام الحرمین کے اندر احمد رضا بریلوی صاحب نے ان پہ فتوے لیے، اور انہوں نے فتوے لے کے پھر انہوں نے کہا کہ یہ بالاجماع گستاخ رسول مرتد ہے، واجب القتل ہے. یعنی دیوبند مکتبہ فکر کے علماء، ان کے بزرگوں کو احمد رضا بریلوی صاحب بزرگ نے فرمایا کہ یہ واجب القتل اور مرتد ہے، میں نے نہیں. یہ جو آج لوگ بیٹھ کے تو بڑی بات کر رہے ہیں نا کہ بزرگ تو سارے آپس میں ایک تھے، میں نہیں مان سکتا فلاں بزرگ یہ ہو، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. وہ ایکٹر قسم کے آج کل کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان ایکٹروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بزرگوں کے اصلی چہرے کیا ہیں. دوسری طرف جب حسام الحرمین کے جواب میں المہند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے 1906 میں جواب دیا، انہوں نے تمام گستاخیوں کو جسٹیفائی کیا. یعنی انہوں نے مان لیا کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخی کی ہیں، لیکن تو سمجھ نہیں ہے گستاخیاں نہیں سن. اسی وجہ سے پھر وہ دو پارٹیاں بن گئی. اور اس المہند المفند میں نے ایچ ڈی کیمرے میں کئی بار وہ عبارت دکھائی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ احمد رضا بریلوی ان کے ماننے والا یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گئے. تو ایک جو فرقہ ہے یعنی بریلوی فرقے کا امام دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں یہ مرتد ہیں، اور یہ لوکل گلی محلوں کے بزرگ نہیں جو پائنین ہیں. یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں وہ پچھلے بزرگ ٹھیک سنے بعد والے خراب ہو گئے نے. یا آپ اکثر سنتے ہیں نا ڈبا پیروں کی بات کریں نا، کہتے ہیں پچھو ٹھیک سنے بعد خراب ہو گئے نے. میں پچھو پہ دسنا کیسی جو تو کم ٹوریا ہے. یعنی احمد رضا بریلوی صاحب نے دیوبند کو مرتد لکھا اپنی کتاب کے اندر، اور دیوبندیوں نے جواب میں لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی جماعت شیطانی لشکر ہے. اب آپ بے شک تھمبنیل اپلوڈ کرتے رہیں کہ بھی سارے بھائی بھائی ہیں، تو آپ عوام کو دھوکہ دیتے رہیں. آپ کے بزرگوں کے یہ عقیدے نہیں تھے. اب آپ کو وقت کے تھپیڑوں نے یہ بات سمجھا دی ہے، یا انجینئر صاحب کے کلپ سنے کہ خدا کے لیے لڑنا بند کرو، اختلاف رائے کرو، اس کے بعد ساروں ایک دوسرے کے ساتھ رہو، نکاح طلاق کے معاملات کرو، نمازیں پڑھو. تو سر یہ تو ہم نے تجدیدی کارنامہ کیا، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کو مجدد کہے، نہ ہمیں کسی نے کہنا ہے. صحیح. تو بزرگ انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے، بزرگ موجود ہیں سر. ہم لوگوں کو بزرگ بتائیں گے کہ خلفائے راشدین ہمارے بزرگ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کافی سارے بزرگ ہیں. آپ کو چاہیے تو بتا دیتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق المتوفیٰ 13 ہجری، سیدنا عمر المتوفیٰ 23 ہجری، سیدنا عثمان المتوفیٰ 35 ہجری، سیدنا علی المتوفیٰ 40 ہجری. اس کے بعد تابعین پہ آ جائے، تبع تابعین ختم ہی نہیں ہوتے. یہ سارے بزرگ ہی ہیں، تو بزرگوں کے سائے میں ہی بیٹھے ہوئے ہم. اچھا، اس کا کیا جواب دیں گے کہ ائمہ اربعہ متفق ہیں کس کے اوپر؟ 20 رکعت تراویح پر. ہاں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر اب آ جائیں. 20 رکعت تراویح کے اوپر اگر ائمہ اربعہ متفق ہیں تو الموطا امام مالک جو روئے عرض پہ پہلی حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور لے کے آؤ جی، پیچھو لے کے آؤ الموطا امام مالک، ریڈ کلر دی، ٹھیک ہے جی، ادھر سے ہی نکل جائیں. ہاں جی، الموطا امام مالک بریلویوں کا ترجمہ شبیر بدرس کا چھپا ہوا ہے. بریلویوں کے ترجمے میں 253 نمبر روایت موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی ابن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ رمضان میں لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں، یعنی 8 تراویح اور 3 وتر، اور امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا، اور لوگ فجر کے قریب جو ہے نا وہ فارغ ہوا کرتے تھے. یہ سر الموطا امام مالک کی اپنی کتاب ہے. دیکھیں، ایک میرے بارے میں دعویٰ ہے جو دنیا کرتی ہے عملی تواتر سے. عملی تواتر میرے بارے میں کیا ہے؟ یعنی فرقوں والے جو لوگ ہیں جی. تو نیگیٹو بات ہی کریں گے نا. اور ایک بات ہے جو میں خود لکھ کے دے دوں کہ یار یہ ہے، لکھی بھی بات زیادہ اتھینٹک ہے یا لوگوں کی بات. تو امام مالک اپنی ایک کتاب لکھ کے الموطا عربی میں کہتے ہیں ایسا راستہ جس پہ کثرت سے لوگ چلے ہوں. اس کتاب کا نام ہی کیا ہے؟ الموطا، جس پہ کثرت سے لوگ چلے ہوں، اس ٹریک کو، اس طریقے کو کہتے ہیں الموطا. الموطا یعنی امام مالک کہتے ہیں کثرت سے یہی والا معاملہ ہے. تو امام مالک اپنا موقف تو لکھ کے گئے،
اب فوت ہو گئے, پیچھے لوگوں نے ان کے بارے میں چیزیں مشہور کر دیں, تو وہ اب امام مالک تو کیمل دن یہ کہیں گے نا جی میں نے جو کتاب لکھ کے دی تھی وہ کتنے کی تھی سیجے, تسی بزرگوں نے سینے لے کے چلتے رہے سو, بزرگوں کے تو سینے ایک جیسے ہے ہی نہیں ہے. دیوبند کے سینے کچھ اور کہتے ہیں, بریلویوں کچھ اور کہتے ہیں, اپنے آپ میں وہ عقیدوں میں اختلاف رکھتے ہیں. یہ نماز تراویح قیام رمضان کا بیان, اس میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے تو یہ دکھائیں نا جی, شبیر بدرز نے یہ چھاپی ہے الموطا امام مالک, جو بریلویوں کا پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے, شبیر بدرز, ٹھیک ہے جی. اور اربوں کے شیئرز ہیں اس وقت ان کے مارکیٹ میں. کئی حدیث کی کتابیں آلموسٹ انہوں نے پوری کتب ستہ اور باقی کتابیں بھی کور کی ہیں. سن دارمی بھی ان کی آ گئی ہے اور کتابیں بھی آ گئی ہیں. 253 انہی کا نمبر ہے. نماز تراویح کا چیپٹر الموطا میں دنیا میں کہیں کھول لیں, یہ آپ ان کو دکھا دیں بالکل اینڈ پہ, ٹھیک ہے نا جی. یہ والا یہ آپ بھی دیکھ لیں, پھر آپ کو لوگوں نے کہنا یار وہ لفنڈر قسم کے لوگ آپ نے بٹھائے ہوتے ہیں. تو یہ وہ جو 253 یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے, ٹھیک ہے. 11 رکعت بخاری میں موجود ہے کہ ابی بن کعب اور تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت عمر نے کہ نماز پڑھائیں. رکھتے نہیں تھی, بخاری میں آئیں, الموطا میں رکھتے آ گئیں. بخاری میں الگ سے ہیں وہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سیدہ عائشہ کی. اس میں میرا کلپ ہے تراویح 20 یا 8. دنیا میں سب سے زیادہ اگر اس ٹاپک پہ کسی کا کلپ دیکھا گیا وہ میرا کلپ ہے. آپ لکھیں نماز تراویح 20 یا 8, 20 ڈیجٹ میں 8 تو کھل جائے گا. اس میں میں نے ساری چیزیں ترتیب سے بتائی ہیں, پورا مقدمہ ہے. اس حدیث کی سند سونے کی مہر ہے. اس سند کے اوپر بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں, لمبی تو سند ہی کوئی نہیں ہے. امام مالک نے سنا ہے محمد ابن یوسف سے. محمد ابن یوسف جو ہے یہ تابعی ہے اور بیٹا ہے صحابی کا. صحابی کون ہے؟ صائب بن یزید. صائب بن یزید کا بیٹا محمد بن یوسف ہے, اور وہ امام مالک سے بیان کر رہا ہے کہ حضرت عمر اور نے ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا. صاحب مزید فرماتے ہیں ان دنوں امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا. ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہا کرتے تھے اور فجر کے قریب تراویح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے. اچھا مزے کی بات ہے, یہ روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے. چلو الموطا تو انہوں نے کبھی کھولی نہیں ہوگی, مشکات تو ہر مدرسے میں ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھائی جا رہی ہے. بلکہ دیوبند تو ختم مشکات کرتے ہیں, جیسے اہل حدیث ختم بخاری کرتے ہیں نا, دیوبند ختم مشکات کرتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں ختم کون سا ہے, ختم شدھ والا ختم ہے یا وہ دوسرے والا ختم ہے یا پڑھنے والا ختم ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور روایت بھی ہے, وہ منقطع روایت ہے. یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں لوگ 23 رکعت ادا کیا کرتے تھے. وہ یہاں سے پیش کرتے ہوں گے. ان سے پوچھیں کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر کا اگر زمانہ پایا تو یہ روایت متصل ہوگی. انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا, ٹھیک ہوگی. تو یہ منقطع روایت ہے. جو صحیح روایت ہے وہ موجود ہے, اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا سر. الموطا موجود ہے. اب امام مالک کے ماننے والے جو مرضی کرتے رہے. خود یہی حنفی مالکیوں کو کہتے ہیں بھی الموطا امام مالک میں ہی موجود ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ میں نے اس کے اوپر بھی شاید ہاں یہ نشان لگایا ہوا ہے 378 اسی الموطا کے اندر. وہ مالکی پیچھے سے کیا کر رہے ہیں؟ امام مالک کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کے. ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کو ہم جائز سمجھتے اس کی وجہ سے نہیں کہ بھی مالکی اس کے اوپر چل رہے ہیں, اس وجہ سے کہ ہمارے پاس عبداللہ ابن زبیر کا المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر اثر موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی ہے. دونوں طریقے سنت ہے. امام مالک نے باب باندھا ہے دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا, لیکن مالکی 99% آلموسٹ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. ان کو جب ہم کہتے ہیں امام مالک یہ لکھ کے دیں, وہ کہتے ہیں یہ چھوڑ دیں لکھے کو, ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں. تو سر پھر ٹھیک ہے, ہم جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے آپ چھوڑ دیں اس کو, انڈیا پاکستان میں تو قبروں سے مانگا جاتا ہے, آپ کیا آیتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بنیاد بھی بات ہوگی نا. یہ وہ روایت ہے جو سال ابن سعد السعدی کی روایت امام بخاری نے بھی امام مالک سے لی ہے. یہ وہی روایت ہے جو مالک میں الموطا امام مالک میں 378 آئی ہے, اور اس کے اوپر ہیڈنگ ہے نماز میں دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھا. یہ دکھائیں جی ان کو ایچ ڈی کیمرے میں 378 نمبر روایت اسی الموطا کے اندر. اب مالکیوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے تو ہاتھ باندھنے والی سنت ہی چھوڑ دی. ہم تو کہتے ہیں دونوں ہی سنت ہے. اب مالکیوں کو کہ امام مالک کی کتاب ہی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کتاب کو چھوڑیں, ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں. میرے بھائی عملی تواتر صرف وہ ایکسیپٹیبل ہے جس کے اوپر پوری امت اتفاق کیے ہوئے ہے. یہاں تو کتابوں میں فرق ہے, اور ان کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ امام مالک جو ہے وہ 20 کے قائل تھے. ٹھیک ہے, میں نے اس کلپ کے اندر کتنے ائمہ کے اقوال بتائے انکلوڈنگ امام شافعی, امام مالک. کسی ایک تعداد کے اوپر لوگ متفق ہی نہیں ہیں. 11 کم سے کم ہے.
آپ 22 پڑھ لیں، 23 پڑھ لیں، آپ 50 پڑھ لیں، یہ نفلی عبادت ہے، جو مرضی پڑھیں، اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ جو غامدی صاحب نے کہا ہے نا، لوگوں کو آج کل بڑی تکلیف ہوئی ہے. وہ غامدی صاحب کا ایک کلپ آیا ہے، انہوں نے نا جب ان سے پوچھا کہ تراویح، انہوں نے کہا تراویح سرے سے نماز ہی کوئی نہیں. ساتھ ہی دیکھا لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا میری بات پوری سننی ہے، تسی میری گل پوری سننی ہے. جی مسلمانوں پہ نمازیں فرض کتنی ہیں ٹوٹل؟ 5. اور رمضان میں کتنی فرض ہے؟ 5. لیکن وہ آپ کے علماء نے تو آپ کو ایک پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ جڑا تراویح نہیں پڑھتا نا وہ تو روزہ ہی نہیں ہوتا. یہ بچپن سے پڑھایا ہوا نا آپ کو. جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہوتا. یعنی انہوں نے آپ کی 6 نمازیں بنا دی ہیں رمضان کے اندر. تو یہ دین میں بدعت نہیں کی انہوں نے کہ ایک نفلی نماز کو یہ کہہ دیا کہ وہ فرض روزہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ تو آپ ہمارے جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ ڈر ڈر گئے ہیں اور نفل کے اوپر آ گئے ہیں. ادروائز انہوں نے پٹی تو پوری پڑھائی ہوئی تھی. جس طرح حنفیوں کی امام نے اپنی پبلک کو بتایا تھا وہ جی رفع دین ہوتا تھا، وہ بت رکھ کے آتے تھے نا منافقین، تو اس لیے ہوتا تھا. اس طرح کی پٹیاں انہوں نے ہر قسم کے ٹوٹکے رکھے ہوئے ہیں. اب ٹوٹکے ہو رہے ہیں فیل، ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. تو یہ ٹوٹکے تو انہوں نے لوگوں کو بتائے ہوئے تھے. تو نمازیں اب جب آپ نیریٹو یہ کھڑا کریں گے کہ روزہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر غامدی صاحب جیسے لوگ اللہ آپ پہ مسلط کرے گا نا، جو سٹارٹ ہی سے لیں گے کہ نماز ہے ہی کوئی نہیں تراویح. پھر وہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ نفلی نماز تھی، نبی علیہ السلام پہ فرض تھی، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، امت کے لیے سنت ٹھہرا دی گئی، امت لے کے چل رہی ہے.